السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 6 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 8 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلم ممالک میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں ہوتی تو انڈیا میں کیوں؟ مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پر چل رہی نفرت پر مبنی لہر کے درمیان گلوکارہ انورادھا پوڈوال نے عدم واقفیت پر مبنی سوال کیا ہے کہ دنیا کے مسلم ممالک میں بھی لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دی جاتی تو پھر انڈیا میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر ہنومان چالیسا بھی بجائی جائے گی اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں مہاراشٹر نو نرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے نے مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ملک کی تمام مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر نہیں اتارے گئے تو پھر ہندو طبقے کے لوگ مسجدوں کے سامنے جا کر بہت تیز آواز میں ہنومان چالیسا بجائیں گے۔ اس اعلان کے بعد کئی مقامات پر ہندو شدت پسندوں نے ایسا کیا بھی جس سے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے تعلق سے بولتے ہوئے انورادھا پوڈوال نے کہا کہ میں ملک و بیرون ملک کئی مقامات پر جا چکی ہوں لیکن میں نے ایسا کہیں اور ہوتے نہیں دیکھا جیسا یہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں لیکن انڈیا میں اس چلن کو بیجا فروغ دیا گیا ہے۔ انہوں نے زمینی صورتحال کے خلاف دلیل دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں تو لاؤڈ اسپیکر سے اذان پر پابندی عائد ہے، جب مسلم ممالک میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں ہوتی تو پھر بھارت میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 5 منٹ اور پوری رات کے فرق کو پس پشت ڈالتے ہوئے آج تک چینل سے بات چیت میں انورادھا پوڈوال نے کہا کہ ہمارے جو جگراتے ہوتے تھے وہ بند ہو گئے، یہ ہمارا کلچر تھا لیکن اسے بند کر دیا گیا اور ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ لوگوں کو 10 بجے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے قبل سونو نگم نے سال 2017 میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان پر اعتراض ظاہر کیا تھا اور اسے غنڈہ گردی تک قرار دے دیا تھا۔ سونو نگم نے ٹویٹر پر لکھا تھا، میں مسلمان نہیں ہوں پھر بھی مجھے اذان کی وجہ سے صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا تھا کہ بھارت میں جبراً مذہب کو مسلط کیے جانے کا یہ سلسلہ کب بند ہوگا؟ کرناٹک میں مساجد کو پولیس کا نوٹس، اذان کی آواز کم کرنے کے لیے لگائی گئی مشین۔ کرناٹک میں لاؤڈ اسپیکر پر جاری نفرت کی لہر کے درمیان جامع مسجد کے امام محمد عمران راشدی نے کہا ہے کہ آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ڈیوائس کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے تمام احکامات مانیں گے لیکن اسی طرح مندروں کو بھی ضوابط پر عمل کرنا چاہیے۔ مولانا محمد عمران نے یہ تبصرہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کے بیان کے بعد کیا ہے۔ بسوراج بومئی نے کہا تھا کہ اس معاملے میں کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مذہبی مقام پر بغیر اجازت لاؤڈ اسپیکر لگائے گئے اور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ کرناٹک پولیس نے مذہبی مقامات کو نوٹس بھیج کر ان سے کہا ہے کہ مقررہ ڈیسیبل لیول کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف بنگلورو میں تقریباً 250 مساجد کو پولیس کا نوٹس ملا ہے۔ ادھر مہاراشٹر میں بھی اس مسئلے پر ہنگامہ جاری ہے۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کہا ہے کہ مہاراشٹر حکومت نے ریاست کی مساجد کو اذان کی آواز طے کرنے کو لے کر نوٹس جاری کیا ہے۔ سنجے راوت نے مزید کہا کہ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ نے بھی ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اذان کے وقت ڈیسیبل لیول کیا ہونا چاہیے۔ قطب مینار سے گنیش کی 2 مورتیاں ہٹانا چاہتا ہے سرکاری محکمہ۔ نیشنل مونومنٹس اتھارٹی یعنی NMA نے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا یعنی ASI سے ہندو دیوتا گنیش کی 2 مورتیوں کو قطب مینار کے احاطے سے ہٹانے کو کہا ہے۔ انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے اس خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق NMA کے صدر نے کہا کہ جس جگہ یہ مجسمے نصب ہیں وہ بقول صدر ناقابل احترام جگہ ہے اور انہیں نیشنل میوزیم بھیجا جانا چاہیے۔ پچھلے مہینے ASI کو بھیجے گئے ایک خط میں NMA نے کہا تھا کہ مورتیوں کو قومی عجائب گھر میں بقول انتظامیہ ایک باعزت جگہ دی جانی چاہیے جہاں اس طرح کے نوادرات کی نمائش کا انتظام ہے۔ NMA اور ASI دونوں ہی وزارت ثقافت کے تحت آتے ہیں۔ اخبار کے مطابق ASI حکام نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے لیکن NMA کے سربراہ ترون وجے نے اس خط کی تصدیق کی ہے۔ واضح رہے کہ ترون وجے BJP کے رہنما اور راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ بھی ہیں۔
انہوں نے کہا میں اس جگہ پر کئی بار گیا ہوں اور محسوس کیا کہ بتوں کی جگہ ناقابل احترام ہے، وہ مسجدوں میں آنے والے لوگوں کے پیروں میں آتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی کے بعد ہم نے انڈیا گیٹ سے برطانوی بادشاہوں اور رانیوں کے مجسمے ہٹا دیے ہیں اور استعمار کے نشانات کو مٹانے کے لیے گلیوں کے نام بدل دیے ہیں۔ اب ہمیں اس ثقافتی نسل کشی کو الٹنے کے لیے کام کرنا چاہیے جو بقول ان کے ہندوؤں نے مغل حکمرانوں کے ہاتھوں جھیلا تھا۔ 6 کلومیٹر کا سفر، ڈاکٹر کفیل کی گاڑی کی 6 مرتبہ تلاشی۔ دیوریا کشی نگر سے ایس پی کے MLC امیدوار ڈاکٹر کفیل خان نے پولیس پر انہیں ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ان کی گاڑی کی تلاشی لے رہی ہے۔ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر کفیل خان نے لکھا کہ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر 6 بار گاڑی کی تلاشی، کہتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے بھری ہے ایسی اطلاع ہے، ملا ہر بار صرف نوراتری کی مٹھائی، افطار کھولنے کے لیے کچھ کھجور اور کتابیں۔ پولیس بولی ڈاکٹر صاحب ایسے الیکشن جیتیں گے؟ میں نے کہا اقتدار کی گھبراہٹ تو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں الیکشن جیت گیا۔ ڈاکٹر کفیل خان نے بتایا کہ تلاشی کے دوران تھانہ انچارج دلیپ سنگھ سے گرما گرم بحث بھی ہوئی۔ اس دوران پولیس افسر نے ڈاکٹر کفیل خان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا خاموش کھڑے رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو، میرے کام میں خلل مت ڈالو۔ ایس پی امیدوار نے بتایا کہ ان کی گاڑی کے علاوہ پولیس نے 7 آنے والی گاڑیوں کی بھی تلاشی لی۔ ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ MLC انتخابات کے لیے میں BDC اور پردھان کو پیسے بانٹ رہا ہوں اور بوریا بھر کر اپنی گاڑی میں پیسے لے جا رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لیے بغیر ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ ان کے گرو نے 5 سال تک مجھ پر نکیل ڈالنے کی کوشش کی، وہ تو نکیل ڈال نہیں پائے، یہ لوگ تو ان کے شاگرد ہیں۔ ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے اپنی پارٹی کو آگاہ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایس پی نے ڈاکٹر کفیل خان کو دیوریا کشی نگر سے امیدوار قرار دیا ہے۔ اتر پردیش میں 9 اپریل کو قانون ساز کونسل کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ انڈیا پہلے ایک ملک ہوا کرتا تھا، اب اس میں الگ الگ ملک بنا دیے گئے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انڈیا کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا پہلے ایک ملک ہوا کرتا تھا، اب اس میں الگ الگ ملک بنا دیے گئے ہیں اور سب کو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ درد آئے گا تو تشدد کے واقعات سامنے آئیں گے۔ ابھی مت مانو میری بات، 2-3 سال رک جاؤ پھر دیکھ لینا۔ مدھیہ پردیش کے سیدھی ضلع میں BJP رکن اسمبلی کے خلاف خبر لکھنے پر لوک اپ میں صحافیوں کے کپڑے اتروائے جانے سے متعلق راہل گاندھی کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ لوک اپ میں جمہوریت کے چوتھے ستون کا چیر ہرن، یا تو حکومت کی گود میں بیٹھ کر ان کی تعریفیں کرو یا جیل کے چکر کاٹو، نئے بھارت کی حکومت سچ سے ڈرتی ہے۔ واضح رہے کہ مدھیہ پردیش کے سیدھی ضلع کے ایک پولیس اسٹیشن کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں کچھ نیم برہنہ لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تصویر میں موجود یہ لوگ مقامی صحافی ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والے صحافی کنشک تیواری نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس تصویر میں نظر آنے والے لوگوں میں ہم 2 صحافی ہیں، ایک میں اور ایک میرا کیمرہ مین، باقی مقامی تھیٹر ورکرز اور RTI کارکن ہیں جو ایک معاملے میں تھیٹر آرٹسٹ نیرج کندیر کی گرفتاری کی مخالفت کر رہے تھے۔ معاملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کنشک نے دعویٰ کیا کہ مقامی پولیس نے نیرج کندیر کو مقامی MLA کیدار ناتھ شکلا کے خلاف جعلی فیس بک پروفائل بنا کر توہین آمیز ریمارکس کے الزام میں گرفتار کیا۔ تھیٹر کے کارکن اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ وہاں کوریج کے لیے گیا تھا، تاہم پولیس نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ کنشک نے الزام لگایا کہ وہ مقامی BJP MLA کیدار ناتھ شکلا کے خلاف لکھتے رہے ہیں، اس لیے ان کے اشارے پر ہی پولیس نے تھیٹر کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی حراست میں لے لیا اور ان کی پٹائی کی۔ مسلمان خواتین کا اغوا کر کے سرے عام ریپ کرنے کی دھمکی۔ اتر پردیش میں ایک فرقہ پرست سوامی نے مسلم خواتین کو کھلے عام دھمکی دی ہے۔ سیتاپور ضلع کی ایک مسجد کے سامنے اس نے یہ اشتعال انگیزی کی۔ خیر آباد شہر میں ایک جیپ میں پہنچنے والے سوامی نے، جو بھگوے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا، مائک کے ذریعے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مسلمان مقامی خواتین کو ہراساں کرتا ہے تو وہ مسلم خواتین کو اغوا کر کے سرے عام ان کا ریپ کرے گا۔ سوامی کی اس بیہودہ تقریر پر وہاں موجود شرپسند نوجوان جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے
ہے۔ سوامی کی شناخت بجرنگ منی کے طور پر کی گئی ہے۔ سوامی کی اس وارننگ بھری تقریر کا ویڈیو ٹویٹر پر پوسٹ کیا گیا ہے، جسے یوٹیوب پالیسیوں کی وجہ سے یہاں نہیں دیا جا سکتا۔ اولٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی ٹویٹر وال پر اس ویڈیو کو دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ویڈیو 2 اپریل کی ہے، جس پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ کرولی میں کرفیو کی مدت اتوار تک بڑھا دی گئی۔ راجستھان کے کرولی میں ہندو سالنوں کے موقع پر 2 اپریل کو ہنگامہ آرائی کے بعد نافذ کرفیو کو اب 10 اپریل کی آدھی رات 12 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ضلع کلکٹر اور ضلع مجسٹریٹ راجندر سنگھ شیخاوت کے جاری کردہ احکامات کے مطابق اب کھانے پینے کی اشیاء، پیٹرول، میڈیکل سمیت تمام ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کرفیو میں 3 گھنٹے کی نرمی ہوگی۔ دوسری طرف کرولی میں ہنگامہ آرائی کے بعد جمعرات کو شہر میں چھٹے دن بھی سناٹا چھایا رہا اور لوگ کرفیو کی صبح اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے بعد گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ کرفیو کے دوران انٹرنیٹ خدمات بند ہونے کی وجہ سے کرولی کے لوگوں کا گزشتہ 6 دنوں سے پوری دنیا سے رابطہ منقطع ہے اور انہیں دن رات گزارنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرولی میں کرفیو کے درمیان بھاری فورس کی تعیناتی کے باوجود ماحول میں اب بھی کشیدگی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں خوف و ہراس ہے۔ واضح رہے کہ ہفتے 2 اپریل کو ہندو نئے سال کے دن کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس میں ہنگامہ آرائی کے بعد دونوں گروپ آمنے سامنے آ گئے تھے۔ اس واقعے میں کئی دکانوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہفتہ 2 اپریل کو کرفیو نافذ کیا گیا تھا اور احتیاط کے طور پر انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔